یہاں میں ایک بات بتا دوں, میں کرکٹ میچ دیکھتا نہیں ہوں, اطلاعات مل جاتی ہیں. 2 منٹ کی بات کر کے اپنے ٹاپک پہ چلوں گا, کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو رہی ہے لوگوں کو, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا. تو کیا ہو گیا ہار گیا بھائی؟ گیند بلے کا میدان ہے, ہار جائے کچھ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاگلوں کی طرح وہ کھلاڑی بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں, وہ بھی کلابازیاں کھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے, نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا ہے. کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل سمجھو. تو پاگل, وہ پاگل ہیں, تم تھوڑی پاگل ہو. ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں جو ہم ان چیزوں پہ یار. قومیں کھیل ہے نا, کھیل, اس میں ہار بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا خوشی ہو جائے, جیت گیا بھائی, جیت گیا تو تھوڑا ہاں ہاں وہ بس ختم. اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے, کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں تقدیریں, لیکن بے وقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے. جب بے وقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا, بے وقوف لوگوں نے, تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے. لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ اکنامکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا. جب بجلی کا بل آیا نا, تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. سبھی روئے ہیں نا, کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. اس پہ روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے کہ ابے اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. وہ آ گیا تھا کہ الیکٹرک والا بجلی کاٹنے کے لیے, تو ہمارے لڑکوں نے بولا اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. خیر وہ تو کاٹ کے چلے جاتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جڑ سے اڑا دو بجلی کا کنیکشن یار, اندھیروں میں رہو, اندھیروں میں. ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا, مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے, کچھ زکوٰۃ صدقہ بھیج دو اللہ کے نام پہ. سولر پلیٹیں لگانی ہے میں نے, سولر پلیٹیں. میں نے کہا دیکھو خالی تمہاری بجلی کٹی ہوتی نا, باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی, تو سمجھ میں آتا ہے ہم زکوٰۃ دے دیتے, آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے. جب سارے گاؤں کی کٹ گئی, تو جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کیا کرو, انجوائے کرو. اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا. یہ والا اسٹائل سے کام نہیں بنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی, گوشت ہی نہیں آتا. مفتی صاحب ہمارے گھر پہ نہیں ہو رہی, سب جگہ ہوتی تو گوشت آ جاتا. میں نے کہا جب پورے گاؤں میں ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے بھی نہیں ہو رہی. یا تو اتنا سارے کھا رہے ہوتے آپ بیچارے, تو جس غم میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں, وہ غم پھر غم نہیں لگتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ پورے محلے کی بجلی قیامت تک کے لیے جڑ سے خاتمہ کر دو اس کا. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اس کے بڑے فضائل ہیں. رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے ہوں گے. آپ کہو گے گرمی میں سوئیں گے کیسے, 1 ہفتہ نیند نہیں آئے گی, اس کے بعد تمہارے باپ کو بھی نیند آئے گی. گرمی میں نیند ایسی چیز ہے جو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, ہم پہ مسلط ہوتی ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ الیکٹرک والے میری بجلیاں کاٹ کے چلے جائیں کہ یار یہ تو باقیوں کی کاٹیں, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بجلی کی. بھائی کاٹو تو سب کی بجلی کاٹو, خالی ہمارے اکیلے کی نہیں کاٹو. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, سب کی بجلی کاٹ دو, سکون میں آ جائیں گے یار. یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا, موبائل, ٹک ٹاک, ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, شور میں نیند نہیں آتی نا, لیکن ٹرین میں تو آ جاتی ہے, اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی, جب نیند کا غلبہ ہوگا تو نیند اسی شور کی عادی ہو جاتی ہے. پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی, یہ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو گرمی میں نیند نہیں آئے گی 4 5 6 دن نہیں آئے گی, اس کے بعد باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. دیکھو میں پنکھوں کا عادی ہوں, اے سی کا عادی نہیں ہوں, تو میں پنکھا ہی چلا کے سوتا ہوں. مجھے پنکھے کی جو آواز ہے نا, ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند آتی ہے مجھے. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ پنکھے کی آواز سے نیند خراب ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری ہے, اور جتنا پرانا پنکھا ہوتا ہے مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے, کیونکہ اچھا پنکھا ہوگا اس میں آواز کم ہوگی.
पुराना पंखा डंग 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 ऐसे आवाज आ रही है, डंग डंग डंग, वो पुराना जमाना मुझे याद आता है यार। वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के पंखे हुआ करते थे। तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हमारे एक, शायद मेरी दादी को जहेज में मिला था, एक पिटिसल फैन था ठीक है, वो ऐसे ही घूमता था डंग 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 करके। मुझे वो जमाना याद आता है और बड़ी सुकून की नींद आती है। मैं कहीं भी जाता हूं पंखा तलाश करता हूं, यार पंखा चलाओ डंग डंग डंग, नहीं तो नेट पे पंखा लगा के, पंखे की आवाजें इंटरनेट पर भी हैं, इससे पता चलता है सिर्फ हमारी बीमारी नहीं है, बहुत से लोगों की है ये। इंटरनेट पे लोगों ने पंखे की आवाजें यूट्यूब में डाली हुई हैं। तो जिस चीज का अपनी बॉडी को आदी बनाओगे भाई, वो आदी बन जाएगी। अब मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, तो होटलों में ही रहा जाता है, वहां पे धूप ही, अब जब हरम में निकलोगे तो धूप होगी, वरना धूप नहीं है। इतना डिप्रेशन हुई है, एक टेंशन हुई है भाई, ये कैसे घर है, ना धूप ना वेंटिलेशन। हम तो कराची आए तो यहां देखा कि यार धूप भी है, हवा भी, हो ऐसा दिमाग को सुकून मिला। तो बिजली के जो बिल आ रहे हैं ये कम नहीं होंगे। आप अपने हुक्मरानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उसका हल ये कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। तो एक एक करके कनेक्शन ना काटो मेरे भाई, पूरे मुल्क की एकदम से बिजली उड़ा दो। 1 महीना लगेगा पुरानी रूटीन पे हमें सेट होने में, उसके बहुत सारे फायदे होंगे। जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और पसीना निकलेगा। आप पसीना निकलना इतना, देखो गर्म इलाके के लोगों की उम्रें लंबी होती हैं, ठंडे इलाके के लोग वैसे लाल टमाटर होते हैं, उम्रें बहुत कम होती हैं। ठंडे इलाके फालिज, ब्लड प्रेशर, ये ज्यादातर ठंडे इलाकों की बीमारियां हैं। गर्म इलाके के जो पसीने जब निकलते हैं ना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचक रहती है, तो बॉडी सही रहती है इंसान की, पसीना निकलता है। तो मैं यस कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दौलत दी, मगर आपने रखी नहीं, जिसकी वजह से हमारे नबी का लाइफ स्टाइल ऐसा था कि उसमें ऐशो इशरत का कोई सामान नहीं था। लेकिन अगर किसी ने पैसा रखा हो फिर अगर वो इस्तेमाल ना कर रहा हो, तो ये कंजूसी का आला दर्जा है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। आज लोग पैसा रखते हैं, पैसे उनके पास जो है ना वो फरारी रखने के हैं और घूम रहे हैं फटफटी पर, और जब इनसे पूछा जाए कि यार ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा है, तो जवाब देते हैं हमारे नबी की जिंदगी क्या थी, सादा थी। तो भाई हमारे नबी के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, आपके तो अकाउंट में पैसे हैं, आपके तो बहरिया टाउन में प्लॉट हैं, फिर जौ की रोटी खा रहे होते हैं। हमारे हजरत एक दावत में गए, एक पीर साहब ने ना, मुरीद ने दावत की, मुर्गे रख दिए, निहारियां, और वो एक पीर साहब जो थे, उसके जाहिल पीर थे, वो पीर साहब ने कहा ये क्या रखा इतना खाना, हमारे नबी तो जौ की रोटी खाया करते थे, ये क्या मुर्गे पका के और बिरयानी और निहारी, ये क्या है ये? तो हजरत ने फरमाया आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए, आप इनके लिए भाई कोई मसूर की दाल ले आ बना के। समझ में आ रही बात? तो एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश की जा रही है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कुछ था ही नहीं, जो था तो शाम से पहले सदका। पीर साहब आपका जो मुरीद है, इसके अकाउंट में अभी भी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और आपका अकाउंट कौन सा खाली है? आपकी जेबों में अभी भी लिफाफे पड़े हुए होंगे, अभी भी लिफाफे पड़े हुए होंगे। या तो सारा सदका कर दो, मुरीद से भी बोले सब सदका कर दे और गरीब होके बैठ जाए, फिर बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर जौ की रोटी खिलाएगा, तो खाओ भाई जौ की रोटी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि दीन का इससे ताल्लुक नहीं है कि आपकी गाड़ी अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके जूते अच्छे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो फिर, अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो फिर आप बेदीन हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्च करते हुए मौत आ रही, और आज आ रही होती है। आपको लगा होगा कि एक आदमी लैंड क्रूजर में घूम रहा है, बड़ी लग्जरी लाइफ है, अबे भाई इसके पास जो पैसा है ना वो इससे भी ऊपर का है, वो बचाया हुआ बहुत ज्यादा होता है और दिखा बहुत कम रहा होता है। और उलमा सोलहा के पास हमने देखा है, अहलुल्लाह के पास जितना होता है वो छुपाते नहीं हैं, वो लोगों पे भी खर्च करते हैं, अपनी जात पे भी, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है। नबी का इरशाद है कि तेरा पैसा सिर्फ वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीजें पंजाबी जबान ने हल की हमारी, खुला खाओ ते एंजॉय करो, हाँ इसराफ ना करो, अपनी औकात से ज्यादा खर्च ना करो।
یہ قرآن نے منع کیا. جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو. ایسا نہ ہو کہ ایک روڑا اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے, ضرورت جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی, اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتوں کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکیں. اللہ اکبر. مہر کی رقم 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اچھا 2 نکاح ہے, دوسرا بھی ہے, 2 عدد دولہا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ریان مجیب بل سید مجیب احمد آپ ہیں, اور دوسرے دولہا اچھا وقار الدین عثمان. اچھا ماشاء اللہ. سندس مجیب بنت سید مجیب احمد, اور مہر کی رقم ہے 2 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں آگے اچھا انہوں نے سندس مجیب ول سعید مجیب احمد کا نکاح 2 لاکھ روپے مہر میں وقار الدین عثمانی ول قطب الدین حقانی. عثمانی حقانی ہے, لکھا ہوا حقانی ہے یار, اس کو صحیح کرو بھائی. اجازت دی کہ ان سے نکاح پڑھاؤں میں, ٹھیک ہے آپ کی طرف سے. اچھا بھائی, دوسرے جو ہیں ریان مجیب ول سید مجیب احمد, اور دلہن کا نام سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ. 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں دلہن کے وکیل یہاں کون ہیں جی؟ کہاں ہے جی؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ, ان کا نکاح میں ریان مجیب ول سعید مجیب احمد سے کروں. اجازت ہے جی؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب وقار الدین عثمان والقطب الدین وقار الدین عثمانی والقطب الدین عثمانی, میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سندس مجیب ول سید مجیب احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. جناب ریان مجیب ول سید مجیب احمد, میں نے 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں آپ کا نکاح سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما,
ان نکاحوں کی برکتیں اللہ ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑوں، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبت کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ، ماشاء اللہ بہت مبارک کرے اللہ تعالیٰ. وہ تمیز کا کام ہے نا، تمیز والا کام. نکاح خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو. گلے میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے؟ شال ڈالنا جائز ہے بھائی. شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی. دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا. خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا؟ تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو، اچھا ہے نا. تو اچھا ہی لگتی ہے شال، تو ہمارا کلچر ہے بھائی. ایک ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ، اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. پہنا کرو، شادیوں میں شال پہنا کرو، اچھا لگتا ہے. یاد اچھا بھائی، یہ دونوں دولہاؤں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں تاکہ ہمارا سوال جواب کا سیشن متاثر نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، آج کسی کو کہہ دیا جائے، کسی کو عشق ہو جائے نا، کہیں عشق، تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے. ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتے کہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تو تجھے یہ مل جائے گی، تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی. اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے. تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا، جنت کی حور اس سے 100 گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کروڑہا گنا زیادہ بہتر ہے. 100 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انسان. نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے، رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے. تو وہی بات ہے، اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں، بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں. تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو، وہ کیا ہوں گی. جزام بما کانوا یعملون. قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا؟ وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے، زنا اور شراب سے بچنے والوں کے لیے، نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے، شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. مفتی صاحب، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں. دیکھو، منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے، وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے، نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے. اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے ہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق. تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو. بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا، فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی، اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم بخت سچ بول رہا ہے یا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا، پھینکتے جاتے ہیں. تیسری بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جاتی ہے، اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں. وہ سمجھ رہے ہو. اور ایک چوتھی علامت، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے، اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے. دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ، سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا.
بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑ دو مولوی کیسے ہوتے ہیں, ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا, یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے ہیں. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہو.